बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम में हम पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से बात करेंगे। आज चीन के वज़ीर ख़ारिजा इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, चूँकि कल से ओआईसी का एक बड़ा अहम इवेंट पाकिस्तान के अंदर होने जा रहा है, जिसमें 50 के करीब जो इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारिजा हैं और उनके जो डेलीगेशंस हैं, जो बाकी इंटरनेशनल इदारे हैं, उनके वफूद भी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और कल एक बहुत बड़ा इवेंट पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। लेकिन चीनी वज़ीर ख़ारिजा की आमद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके हवाले से जो बात की जा रही है, अगरचे उसके अभी ऑफिशियली उसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जो बात बताई जा रही है कि वो यहाँ पे पाकिस्तानी हुकाम की तरफ, जो पाकिस्तान के ताकतवर हल्के हैं, उनके लिए एक मैसेज लेकर आए हैं बीजिंग से। क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह है, अगर आप लोग आजकल की जो सूरत हाल है और जो बात पहले से की जा रही है कि दुनिया दो मुख्तलिफ ब्लॉक्स में तकसीम होती जा रही है। एक जो ब्लॉक है उसको अमेरिका लीड कर रहा है, उसमें उनके साथ यूरोपीय यूनियन है, और बाकी ऑस्ट्रेलिया को अगर आप देख ले, इंडिया को देख ले, इसी तरह साउथ कोरिया वगैरह, ये जो ममालिक है वो उनके इत्तेहादी बन गए हैं। दूसरे साइड पे जो दूसरा ग्रुप है, गैर एलानिया ग्रुप, वो चीन, रूस और उनके साथ आप लोगों ने देखा कि जो अभी रिसेंटली यूएन के अंदर जब रशिया के हवाले से एक करारदाद सामने आई है और उस पर जब वोटिंग हो रही थी, तो उसमें जो अमेरिकन ममालिक थे उन्होंने वेस्ट का साथ नहीं दिया। जिस तरह के पाकिस्तान, चीन वगैरह ये गैर जानिबदार रहे, एक किस्म के रूस के हिमायत में रहे और उन्होंने उनके ख़िलाफ़ राय का इस्तेमाल नहीं किया। उसी तरह काफ़ी सारे ऐसे ममालिक हैं जो चाइना के साथ इस वक्त खड़े भी है और चाइना ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी की है, उसमें बांग्लादेश भी शामिल हैं। तो इसी वजह से मौजूदा हालात में उनको पाकिस्तान के अंदर एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो स्टैंड ले सके, जो वहाँ पे बात कर सके, जो वेस्ट के सामने जिस तरह के इमरान खान ने एक स्टैंड लिया, उसी तरह की लीडर की उनको ज़रूरत है। और ये मैसेज क्या है, ये तो अभी हो सकता है कि कल परसों तक ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी कि बीजिंग की तरफ से पाकिस्तान के लिए क्या मैसेज आया है। अगरचे बज़ाहिर वो पहले मरतबा ओआईसी के वज़राए ख़ारिजा के कॉन्फ्रेंस में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से, एक स्पेशल गेस्ट की हैसियत से शिरकत कर रहे हैं, लेकिन चूँकि चीन के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं वो पूरी दुनिया के सामने हैं कि पाकिस्तान और चीन के बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। हमारे जो मिलिट्री इस्टब्लिशमेंट है उनके बड़ी करीबी ताल्लुकात है चीन के साथ, और चीन हमारा एक काबिल एतमाद दोस्त है। इसी वजह से चीन के बात को न मानना या उसको नज़रअंदाज करना ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी मुश्किल काम है, और उसकी बुनियादी वजह हमारे उनसे करीबी ताल्लुकात है। क्योंकि हर मुश्किल वक्त में आप लोग देख रहे हैं कि जब भी पाकिस्तान पे कोई मुश्किल वक्त अगर आ जाता है और कोई अगर मुल्क है जो पाकिस्तान के साथ मुश्किल टाइम में अगर आपको खड़ा नज़र आएगा तो वो चीन है, तुर्की है, और महातिर मोहम्मद के दौर में मलेशिया भी पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। चूँकि सऊदी अरब ने भी हमें या यूएई है उन्होंने भी सपोर्ट किया, लेकिन पिछले 3 सालों के दौरान आप लोगों ने देखा कि सऊदी अरब क्या वो सपोर्ट नहीं रहा कुछ इदारों के अंदर। लेकिन अभी सऊदी अरब की जो पॉलिसी है या यूएई की जो पॉलिसी है वो तब्दील हो चुकी है। आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले हफ्ते ख़ुद अमेरिकन मीडिया ने इन ख़बरों को रिपोर्ट किया कि सऊदी अरब और यूएई के क्राउन प्रिंसेस ने यहाँ तक कि सदर बाइडेन के कॉल को रिसीव करने से इनकार कर दिया। इसी तरह जब बरतानिया की वज़ीर आज़म वहाँ पे आए सऊदी अरब और यूएई पिछले हफ्ते, जब उन्होंने दौरा किया, तो वो भी इसका एक हिस्सा था कि अमेरिका की तरफ से उन्होंने उनको मैसेज भिजवाया, लेकिन सऊदी अरब और यूएई दोनों ने एक बार फिर उनको भी इनकार कर दिया और उनका जो विज़िट था मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो नाकाम रहा। तो इसी वजह से सऊदी अरब की जो पॉलिसी से या यूएई की जो पॉलिसी से वो अभी चाइना की तरफ चले गए हैं। एक किस्म का जो गल्फ कंट्रीज़ है वो चाइना की तरफ वो भी जा रही है। और ये जो ओआईसी इजलास में चीनी वज़ीर ख़ारिजा की जो शिरकत है ये भी
بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ یہ ایک قسم کا ان کی شرکت، ان کے ایک اسپیشل گیسٹ کی حیثیت سے آنا، یہ بھی ایک ویسٹ کے لیے ایک میسج ہے، اور اس میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو اسلامی دنیا کے ممالک ہیں وہ بھی اس سے بلاک کا ایک جو غیر اعلانیہ بلاک ہے اس کا حصہ بنیں گے۔ اور ابھی جو نئی ڈیولپمنٹ چین اور سعودی عرب کے درمیان جو ایک ایگریمنٹ پہ بات چیت ہو رہی ہے، اگر وہ ہو جائے کہ سعودی عرب ان کو تیل ان کے لوکل کرنسی میں دیں گے، تو میرے خیال میں یہ ڈالر کے لیے ایک بہت بڑا شاک انٹرنیشنلی ہوگا، اور اس سے امریکہ کو بہت بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ روس نے آلریڈی اس کو ڈکلائن کر دیا کہ وہ جس کے ساتھ بھی ان کو اگر تیل دیں گے، ان کو گیس دیں گے، تو وہ ڈالر میں نہیں دیں گے۔ اسی طرح جو چائنیز کرنسی ہے اس کے جو انفلوئنس ہے یا جو اس کے ڈومیننسی ہے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور یہ اسی صورت میں کہ اس جو ایک نیا اتحاد ہے اس کے اندر جتنی زیادہ ملک آئیں گے اور جتنے زیادہ ملک ڈالر کو چھوڑ کر ان کے چائنیز کرنسی میں یا اپنے لوکل کرنسی میں ان کے ساتھ ٹریڈ کریں گے، تجارت کریں گے، دوسری جو چیزیں کریں گے، تو اس سے پھر آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر حالات کس طرح تیزی سے تبدیل ہوں گے۔ چونکہ اسی صورتحال میں ان کو پاکستان کے اندر ایک ایسی لیڈر کی ضرورت ہے جو وہاں پہ بات کر سکے، جو سٹینڈ لے سکے اور جن کے اندر گھبراہٹ نہ ہو۔ تو اسی وجہ سے چونکہ میں ان جرنلسٹ میں شامل تھا جنہوں نے ہمیشہ عمران خان کی اکنامک پالیسیز پہ تنقید کی، اور میں اس کا بڑا ناقد رہا اور اب بھی ہوں، لیکن موجودہ حالات میں جو دنیا کے اندر جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہے، ان حالات میں پاکستان کے اندر حکومت کو چینج کرنا یہ پاکستان کے لیے کوئی اچھا شگون بھی نہیں ہوگا، اور کوئی اچھا میسج بھی ہم اپنے ان ممالک کو نہیں دے رہے جو ہمارے ساتھ قریبی ان کے تعلقات ہیں اور جو قریب آ رہے ہیں، اور جو نیکسٹ پلاننگ ہو رہی ہے اس کا اگر ہم ایک حصہ ہے تو ان کو ہم یہ میسج نہیں دے رہے۔ اور اس ویڈیو کے آخر میں آپ لوگوں کو ایک سی آئی اے کے ایک جو فارمر ایجنٹ ہے ان کے ایک انٹرویو کا کلپ بھی اس میں ایڈ کروں گا، اس کو آپ لوگ دیکھیں گے اور آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیوں میں یہ بات کر رہا ہوں اور کیوں یہ ساری چیزیں دنیا کے اندر ہو رہی ہے، اور کیوں ان ساری چیزوں کو شک کے نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ آج میں ایک ویڈیو ساؤتھ افریقہ کا دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ جمعے کی جو نماز تھی اس کے اندر پاکستان کے لیے دعائیں ہو رہی تھی، اور وہ پاکستان کے وزیر اعظم کے لیے کہ اقوام متحدہ کے اندر جو ابھی ریسنٹلی ایک قرارداد منظور ہوئی ہے۔ آج ایک بنگلہ دیشی میرا دوست ہے، ان کے ساتھ میں بیٹھا تھا، وہ مجھے جو بنگلہ دیش کے اندر کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ بنگلہ دیش کے اندر ایک بہت بڑی تشویش ہے پاکستان کے ان پولیٹیکل کرائسس کے حوالے سے، کیونکہ بنگلہ دیشی لوگ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ عالمی اسلام کے اندر اس وقت دو لیڈر ہے، ایک ترکی کے صدر ہے اور دوسرا پاکستان کے وزیر اعظم ہے، جو اسلامی دنیا کو ایک پلیٹ فارم پہ لے آ سکتے ہیں اور ان کے اندر یونٹی اور اتحاد پیدا کر سکتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے اسلامی دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں اس وقت چل رہی ہے۔ اگرچہ میرے جو باتیں ہیں وہ کافی سارے لوگوں کو بری بھی لگیں گے، وہ مجھے گالیاں بھی دیں گے، لیکن جو حقیقت ہے حقیقت کو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس وقت جو پولیٹیکل کرائسس کریٹ کیے گئے ہیں، یہ ایک اس کے پیچھے جو بات کی جا رہی ہے، اور اس پہ میں نے آلریڈی آپ یہاں پہ میرے چینل پہ اس سے پہلے کے جو ویڈیو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں کافی ساری چیزیں میں نے ایکسپلین کر دی ہے۔ دوسرے سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے اس کو آپ دیکھ لیں، ابھی میں تھوڑی دیر پہلے کاشف عباسی کا پروگرام دیکھ رہا تھا، اور اس میں مسلم لیگ نون کے جاوید لطیف صاحب بیٹھے تھے، اور ان سے وہ بار بار یہی صرف ایک سوال پوچھ رہے تھے کہ اب مجھے اس بات کی تردید کری کہ نور عالم خان جو پی ٹی آئی کا MNA ہے پشاور سے، کیا ان کے ساتھ یہ ایگریمنٹ نہیں ہوا کہ ان کو JUI کا ٹکٹ دیا جائے گا اگلے الیکشن میں؟ جو راجہ ریاض ہے، کیا ان کے ساتھ مسلم لیگ نے یہ کمٹمنٹ نہیں کی کہ ان کو مسلم لیگ کا ٹکٹ دیا جائے گا؟ تو ان ساری چیزوں کو آپ دیکھ لیں، یہ کس طرف ہم جا رہے ہیں، ہم کیا میسج دے رہے ہیں دنیا کو، ہم کیا کر رہے ہیں اپنے ملک کے ساتھ، کہ آپ ان لوٹوں کو، وہ لوٹے جو اس وقت اپنے پارٹی کے ساتھ غداری کریں گے، نیکسٹ الیکشن میں آپ ان کو ٹکٹ دیں گے؟ کیا یہ پاکستان کے ساتھ آپ لوگ انصاف کر رہے ہیں؟ کیا پاکستانی سیاست اسی طرح چلتا رہے گا؟
کیا میں تو ابھی جب میرے خیال میں جمہوریت پاکستان کے اندر یہ جو موجودہ جمہوریت کا سسٹم ہے یہ ختم ہونا چاہیے. یا تو پریزیڈنشل سسٹم پاکستان کے اندر آنا چاہیے, یا جو سیاسی جماعتوں کے ایک قسم کی متناسب نمائندگی ہے کہ وہ الیکشن میں اگر جائیں گے تو کوئی بھی کینڈیڈیٹ ان کا نہیں ہوگا, صرف لوگ پارٹی کو ووٹ دیں گے اور اسی پارٹی کے مجموعی ووٹوں کے حساب سے ان کو پھر نیشنل اسمبلی کے اندر لوگ سیٹس دیے جائیں گے کہ آپ کے اتنے ایم این ایز ان ووٹوں کے حساب سے بن رہے ہیں, آپ جس کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو منتخب کرے. اس میں بھی بن سکتا ہوں, آپ بھی بن سکتے ہیں, کوئی اور بھی بن سکتا ہے. وہ پھر سیاسی جماعتوں کا اپنا ایک ڈیسیجن ہوگا کہ وہ کس کو لے کر آنا چاہتے ہیں. اور اس میں بڑے اچھے انٹلیکچوئل, بڑے تعلیم یافتہ, بڑے اچھے قسم کے لوگ آ سکتے ہیں. یہ جو الیکٹیبل کی سیاست ہے اس سے پاکستان کو نجات مل جائے گا. یہ جو ضمیر پروشی ہے اس سے پاکستان کو نجات اس میں اسی صورت میں مل سکتی ہے. لیکن جب تک یہ موجودہ سسٹم چلتا رہے گا تو پاکستان کے اندر یہ جو ضمیر پروشی ہے, جو لوٹا کریسی ہے, یہ سسٹم پاکستان کے اندر چلتا رہے گا. یہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا. اسی وجہ سے ابھی اس پہ پاکستان کے اندر بحث شروع ہونی چاہیے کہ کیا یہ جو جمہوری سسٹم ہے یہ پاکستان کے اندر چلنا چاہیے. میرے خیال میں یہ چونکہ 70-75 سال کے اندر پاکستان کے اندر اس سے کوئی تبدیلی نہیں آئی بلکہ پاکستان کو مزید نقصان پہنچا. اسی وجہ سے ابھی اس سسٹم کا کوئی نعم البدل ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہی ہے کہ ابھی دیکھنا ہے کہ OIC اجلاس کے بعد کیا ہوگا, کیا میسج پاکستان کو آیا ہے اور اس میسج کے جواب میں کیا کچھ ان کو بتایا جائے گا, کہاں جائے گا, جواب دیا جائے گا. یہ ساری چیزیں جو ہے میرے خیال میں نیکسٹ 3-4 دن بڑے امپورٹنٹ ہے اور اس میں دیکھا جائے گا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں زرداری صاحب کے حوالے سے یہ ایک چھوٹا سا کلپ ہے, اس کو بھی دیکھ لیں. چونکہ اس کا جواب پیپلز پارٹی زرداری صاحب دے سکتے ہیں یا جس نے یہ بات کہی ہے وہ یہ دے سکتے ہیں. ہم بالکل اس پہ الزام ان کے خلاف نہیں لگا سکتے کیونکہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. لیکن یہ صرف جو امریکن ہے جو یہ بات کر رہے ہیں اس کو آپ خود ہی سن لیں. The civilian government is led by President Zardari. His nickname is Pakistan is Mr. 10% because he allegedly got 10% on every contract that's been signed since his government came into office. It's probably a lie. It's more likely he got 15 or 20% on every contract. There's no question he's corrupt, but he is the most pro-American politician in Pakistan today and the one whose vision of Pakistan as a moderate, tolerant, fairly progressive country is closer to what America would like than probably any other Pakistani politician around. ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے.